نہیں، ہم تو 1300 سال سے جس اپنے پرسنل لا کے اوپر ساری دنیا میں اور خاص طریقے پر ہندوستان میں مسلمان اپنے جیون کو گزار رہا ہے، ہم اسی لا کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور ہم اسی کو رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی چیز، لیکن ہم اس کے خلاف کوئی احتجاج یا سڑکوں پر اترنے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ پرست لوگوں کی طرف سے یہ ایک مسئلہ ہے جو سیاسی مسئلہ ہے، اس کی کوئی واستوکتا نہیں ہے۔ وہ اس ووٹ کو ہندو مسلمان کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں، اور جو کام آج تک نہیں ہوا وہ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو کام مسلمان کے خلاف ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا تھا، ہم نے مسلمان کو وہ چوٹ لگا دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا احتجاج کیا جائے گا اتنا ہی ہندو مسلم میں دوری ہوگی، اور فرقہ پرست ذہن رکھنے والے لوگ اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کے اندر یہ اسٹیٹ کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے اور ہمارے پرسنل مذہبی کو ختم کر دیا جائے، ہم اس کی مخالفت کر کے یہ ظاہر کر دیں گے، لیکن ہم سڑکوں پر اتر کر کے لوگوں کو، اپنے مخالفین کو کامیاب نہیں۔ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا ایک سیاسی پہلو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی چوہان صاحب کی سرکردگی میں ایک بنائی گئی تھی، اور 2-3 سال کی ان کی رپورٹ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، مودی جی ہی کی بنائی ہوئی تھی، کہ یکساں سول کوڈ کی کوئی ہندوستان کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رپورٹ غیر سیاسی رپورٹ تھی، بالکل صحیح رپورٹ تھی۔ اس وقت پھر دوبارہ اس کو لانا، کرناٹک کے الیکشن کے اندر بالکل کنارے ہو جانے کے بعد وہ اس طرح کے مسائل کو اٹھا کر کے پھر ہندو مسلم تفریق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چوہان کی جو رپورٹ تھی وہ اپنے جگہ پر صحیح تھی، اسی کے اوپر گورنمنٹ کو عمل کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم تو 1300 سال سے جس اپنے پرسنل لا کے اوپر ساری دنیا میں اور خاص طریقے پر ہندوستان میں مسلمان اپنے جیون کو گزار رہا ہے، ہم اسی لا کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور ہم اسی کو رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی چیز، لیکن ہم اس کے خلاف کوئی احتجاج یا سڑکوں پر اترنے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ پرست لوگوں کی طرف سے یہ ایک مسئلہ ہے جو سیاسی مسئلہ ہے، اس کی کوئی واستوکتا نہیں ہے۔ وہ اس ووٹ کو ہندو مسلمان کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں، اور جو کام آج تک نہیں ہوا وہ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو کام مسلمان کے خلاف ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا تھا، ہم نے مسلمان کو وہ چوٹ لگا دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا احتجاج کیا جائے گا اتنا ہی ہندو مسلم میں دوری ہوگی، اور فرقہ پرست ذہن رکھنے والے لوگ اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کے اندر یہ اسٹیٹ کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے اور ہمارے پرسنل مذہبی کو ختم کر دیا جائے، ہم اس کی مخالفت کر کے یہ ظاہر کر دیں گے، لیکن ہم سڑکوں پر اتر کر کے لوگوں کو، اپنے مخالفین کو کامیاب نہیں۔ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا ایک سیاسی پہلو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی چوہان صاحب کی سرکردگی میں ایک بنائی گئی تھی، اور 2-3 سال کی ان کی رپورٹ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، مودی جی ہی کی بنائی ہوئی تھی، کہ یکساں سول کوڈ کی کوئی ہندوستان کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رپورٹ غیر سیاسی رپورٹ تھی، بالکل صحیح رپورٹ تھی۔
اس وقت پھر دوبارہ اس کو لانا کرناٹک کے الیکشن کے اندر بالکل کنارے ہو جانے کے بعد وہ اس طرح کے مسائل کو اٹھا کر کے پھر ہندو مسلم تفریق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چوہان کی جو رپورٹ تھی وہ اپنے جگہ پر صحیح تھی، اسی کے اوپر گورنمنٹ کو عمل کرنا چاہیے.